نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدا صدق الله العظيم۔ رمضان مبارک بھی ہے اور مردانہ اور دینی بہنوں کا اجتماع بھی ہے۔ پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ دعوت کے تقاضے اور عالمی اور ملکی بدلتے حالات کے تقاضے، یہ سارے موضوعات ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جمع ہونا ہم سب کے ایمان و عمل میں ترقی کا ذریعہ ہو جائے۔ اس قسم کی مجالس میں ہر جگہ پر یاد دلانے کو جی چاہتا ہے گزشتہ 2 سال کے رمضان، ان 2 سالوں کے اندر مسجدوں سے دوری، اعتکاف سے محرومی، جنازوں کی لاوارثی، رشتوں کی بے وفائی، ایک ایک دن کا بل پے کرنے کے لیے قرض، کھانسی بخار پر بھی اپنوں سے دور ہو جانا، ماں کی ڈیڈ باڈی لانے گئے، کسی غیر مسلم کی ڈیڈ باڈی آ گئی، نئے نئے قبرستان بن گئے، کاروباری مسائل، خاندان والوں کا اپنوں سے دور ہو جانا، تعلیمی تباہی، قرضوں کا بوجھ، فائنانس کا بوجھ، یہ ساری چیزیں گزشتہ 2 سالوں میں ہم پر سے گزری ہیں۔ اللہ نے نئی زندگی عطا فرمائی، نیا عمل کر کے بتلانا ہے۔ اگر نئی زندگی تو مل گئی لیکن نیا عمل نہیں کیا تو اپنی عمر کی صحیح قدر نہیں کی ہے، اپنی عمر کی صحیح قدر نہیں کی ہے۔ جینے کا شوق عمل کے بڑھائے بغیر کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ عمر مل گئی، عمل میں اضافہ نہ ہوا تو وہ مہلت ہے، وہ نعمت نہیں ہے۔ گناہوں کے کھاتے میں اضافہ اور اللہ کی ناراضگی کے پہاڑ میں اضافہ، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اس نئی زندگی، نئے رمضان، موافق حالات، ایمان اور صحت کی سلامتی کی قدر ہمیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت تو گزر جاتا ہے، انتظار نہیں کرتا ہے کہ ہم صحیح قیمتی بنا لیں گے، عمل کر لیں گے، قضا نمازیں ادا کر دیں گے، تلاوت بڑھا دیں گے، تفسیر کا مطالعہ کر لیں گے، سیکھنے سکھانے کے حلقوں کو منعقد کریں گے، اللہ کے راستے کی محنتوں میں اضافہ کریں گے۔ وقت ہمارا انتظار نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان لوگوں کا واقعی اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ ہوتا تو انہوں نے تیاری کر لی ہوتی۔ اگر اپنے رمضان کو قیمتی بنانے کا ارادہ ہوتا تو تعلقات کو کم کر دیتے، سونے جاگنے کا نظام بدل لیتے، فون کے استعمال میں احتیاط آ جاتی،
گھروں میں سچے دل سے کھلے دل سے مشورے ہو جاتے اگر واقعی رمضان کی تیاری کا ارادہ ہوتا۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر سفر کا ارادہ ہوتا ہے تو توشہ سفر بھی تیار کر لیا جاتا ہے، اور جتنے لمبے سفر کا ارادہ ہوتا ہے اتنا ہی مضبوط توشہ تیار کیا جاتا ہے۔ صحیح قدردانی، صحیح منصوبہ بند تیاری، اپنے سونے جاگنے صبح شام کے نظام کو بدلنا، خود کو بدلنے کے لیے دوستوں کا حلقہ بدلنا پڑے گا، خود کو بدلنے کے لیے رات اور دن کو بدلنا پڑے گا، خود کو بدلنے کے لیے سونے جاگنے کے نظام کو قابو میں کرنا پڑے گا۔ تیسری بات میرے عزیزوں اور دینی ماں اور بہنوں، قرآن سے تعلق، قرآن سے عشق۔ سب سے پہلے تو مشورہ کیا کرو، اپنی اولاد کو بٹھا کر مشورہ کرو، اپنے بھائی بہنوں کو بٹھا کر مشورہ کرو، پردے میں اپنی بھاوجوں سے مشورہ کرو کہ ہمیں جاگنا کب ہے، سونا کب ہے۔ بچوں کے ستانے کا مسئلہ، پوترے نواسوں کے جاگنے کا مسئلہ، وہ تو زندگی بھر لگا ہے۔ طبیعتوں کی ناسازی، کاروبار کی تھکاوٹ، یہ زندگی سے ختم ہونے والے مسائل نہیں ہیں۔ دیورانی جٹھانی کے مسائل، ساس بہو کی الجھنیں کسی گھر سے ختم نہیں ہوئی جو میرے گھر سے ختم ہو جائے گی۔ تو بڑے کام اللہ تعالیٰ بڑے ظرف والوں سے لیتے ہیں، بڑے کام چھوٹے ظرف والوں سے نہیں ہوتے ہیں۔ اور جو بیچارے اپنے چولہے چکی، چٹخارے چٹورے، ساس بہو، دیورانی جٹھانی، کاروبار، ان چھوٹی الجھنوں سے ہی ابھی ذہن و دماغ فارغ نہیں ہوئے ہیں، یہ بیچارے کیا سوچیں گے کہ فلاں ملک کی جنگ ختم ہو جائے۔ یہ بیچارے جو بھی اپنے خانہ جنگیوں سے نہیں نکلے، اپنی بالش بھر زمین کے مسائل سے نہیں نکلے، یہ کب سوچیں گے کہ شامی مسلمانوں کا کیا حال ہوگا اور دنیا کے دوسرے خطوں میں رہنے والے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ بیچارے کب سوچیں گے کہ واقعی ہمارے تعلیمی ادارے بھی قائم ہونا چاہیے، بے پردگی کا نظام خاتمہ ہونا چاہیے، ملک کی تعمیر میں ہماری حصے داری بننی چاہیے، اور ہمارے لیے بھی تفسیر کے حلقے منعقد ہوں، علماء کی مجلس نصیب ہوں، اولاد کی تربیت کے اصول سنائے جائیں، نئے نئے گمراہ اور اسلام سے نکالنے والے فتنوں کے بارے میں ہماری بھی واقفیت ہو۔ کتنے یورپ میں رہ کر بچیاں عالمہ بن رہی ہیں، اور کتنے دبئی میں رہ کر دنیا کے دوسرے خطے سے فن قرات، فن تجوید پڑھ رہی ہے، اور میں مدرسوں، علماء، مکاتب کے درمیان رہ کر بھی جاہل رہ گئی، اور میں ان پڑھ ناخواندہ ہی رہ گیا۔ یہ احساس، اونچے قسم کے ارادے، بلند قسم کے عزائم ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جو ان چھوٹے مسائل کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو چھوٹے گھریلو خانگی مسائل کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں، ان سے اپنی شخصیتوں کے تعمیر کرنے کے بڑے کام نہیں ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بھی فاقے جھیلا کرتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کی پرورش اس لیے کی کہ مہینے بھر کا راشن
خاندان کے سارے رشتے پرامن محبت سے بھرے، ان کے پاس مہمان زیادہ آتے تھے، ان کے پاس پڑھنے والی لڑکیاں زیادہ رہتی تھیں، ان کی تلاوت کی مقدار زیادہ، ان کے پاس مالی تنگی ہم سے کئی درجے زیادہ، ان کے مکانات آج بھی ہم سے بہت چھوٹے ہیں، آج بھی ان کے مکانات ہم سے بہت چھوٹے ہیں، ان سے وہ بڑا کام ہو گیا جس کا کوئی ہزارواں حصہ بھی ہم سے نہ ہوا۔ ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، جاؤ کاندھلہ کی گلیاں آج بھی دیکھاؤ، کاندھلہ کے بنے ہوئے مکانات آج بھی دیکھاؤ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد اور ان کی چھوٹی سی خانقاہ اور ان کا مکان آج بھی موجود ہے، دیکھاؤ۔ مکانوں کے چھوٹے پن کے باوجود، بجلی پانی کی یہ ترقی یافتہ شکلوں کے نہ ہونے کے باوجود آج بھی موجود ہے وہ مکان۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ فرماتے ہیں، مجھ سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، جو دن بھر میں تراویح کا پارہ 30 مرتبہ پڑھ لیتے تھے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، میرے گھر کی بچیاں گھر کے کام کاج کے ساتھ 18 پارے پڑھ لیتی ہے، 18 پارے پڑھ لیتی ہیں۔ رمضان مبارک کا عمل، رمضان مبارک کا عمل، رمضان مبارک کا عمل، اینٹوں کے جوڑنے سے گھر نہیں بنتے ہیں، دلوں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں، فانوس اور قمقموں سے روشنیاں نہیں آتی ہیں، بدگمانیوں کے دھلنے سے روشنیاں آتی ہیں، سجدے کی نورانیت سے روشنیاں آتی ہیں، تلاوت کی مجالس سے روشنیاں آتی ہیں۔ تو پہلا عمل ہے کہ گھروں میں مشورے کے عمل کو زندہ کیا جائے۔ جب مشورہ ہو جاتا ہے تو گھر کے سارے لوگ اس کے پابند ہو کر ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، اعمال بھی پورے ہوتے ہیں، ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، اعمال بھی پورے ہوتے ہیں۔ بچوں کو کچھ نمونے بھی مل جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، میرے والد کتنے تھکے ہوئے بھی تہجد میں تڑپتے ہیں، میری ماں کتنا اپنے آپ کو خدمت میں نچوڑ کر بھی تہجد میں لمبی رکعت کی نیت باندھ لیتی ہے، دادا دادیوں کو، نانا نانیوں کو بچے دیکھتے ہیں، کتنی سخت کمزوری اور کتنے اعمال کی پابندی کے باوجود بھی یہ جہنم کو یاد کر کے کیسے تڑپتے ہیں، قبر کی تنہائیوں کو یاد کر کے کیسے تڑپتے ہیں۔ تو ہم بن جائیں گے تو ہماری نسلوں کے لیے نمونہ بھی بن جائے گا، ہم نہیں بنیں گے ہماری نسلوں کے لیے کوئی نمونہ نہیں، کوئی نمونہ نہیں۔ آج ہماری نسل کی محرومی یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے پراپرٹیاں نہیں ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی آئیڈیل پرسنالٹی نہیں ہے، مثالی شخصیت نہیں ہے۔ میری بیٹی کو خاندان میں کوئی ایسی لڑکی نظر نہیں آتی ہے، ساس پر صبر کرنے والی، ننند کا دل جیتنے والی، جیٹھانی کے ساتھ چھوٹی بہن بن کے جینے والی، سورہ یاسین سے صبح کرنے والی، اشراق سے اپنے ناشتے کو تیار کرنے والیاں، اور چاش کے وقت میں مصلی پر بیٹھ کر مردوں کی روزی مانگنے والیاں، سورج ڈوبتے ہوئے سورہ واقعہ، جمعہ کے دن سورہ کہف، بستر پر لیٹتے ہوئے سورہ ملک کی آوازیں، سورہ الف لام میم سجدہ کی گونج، اور وہ بیٹیاں نہیں مل رہی ہیں، وہ نمونے نہیں مل رہے ہیں کہ جنازے پر کیا کیا جاتا ہے، شادی میں رسموں کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے،
اتباع سنت کا کیسے رنگ اپنایا جاتا ہے، خرچ کرنے میں کیسے اعتدال اور قناعت، شوہروں سے کیسے وفاداری، نامحرموں سے کیسے پردہ، اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ کیسے اپنے حقوق ادا کرنے اور راحت پہنچانے کی فکریں، یہ نمونے، یہ مثالی شخصیتیں، یہ مثالی شخصیتیں، یہ مثالی شخصیتیں میرے اور آپ کی نسلوں کو مل جائے تو نقل کرنا آسان ہو جائے، نقالی کرنا آسان ہو جائے۔ کیسی بندیاں تھیں، کہاں کہاں سے سناؤں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو پتہ تھا کہ چونکہ شوہر بیرسٹر ہے، کمائی حرام کی بھی آ جاتی ہے، ظالم کا بھی کبھی ساتھ دے دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنا زیور بیچا، بکری خریدی، اسی سے پینا کھانا شروع کیا کہ میری نسلوں میں حرام لقمے کا اثر نہ چلا جائے۔ وہ مائیں ڈر جاتی تھیں جب مرد زیادہ پیسے لاتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیٹا آپ حرام رخ پر پڑ چکے ہو، یہاں عید کے کپڑوں کا معیار گھٹ جائے اور دوسرے کے زیور کے مقابلے میں زیور کم ہو جائے، تڑپ جاتی ہیں، جینا مشکل کر دیتی ہیں، رہن پہ لاؤ، فائنانس پہ لاؤ، لیکن میری فلانی خواہش پوری ہونی چاہیے، اتنے مہمان، اتنی شاپنگ تو ہونی ہی ہے، اس کے بغیر شادی کا لطف کیا ہے، یہ بھی کیا دینداری ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے طعنے دیے جاتے ہیں۔ وہاں مال کے زیادہ آنے پر عورتیں ڈر جایا کرتی تھیں کہ میرے شوہر کوئی حرام راستے پر تو نہیں پڑ گئے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، ماں عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان سے کہا کرتی تھی، بیٹا کیا کچھ لوگ تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں؟ کیا کچھ لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کیا؟ محمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے بیٹے سے قرآن سنتی تھی، بیٹا قرآن سناؤ۔ فون نے تو ستیہ ناش کر دیا، صحت کو بھی تباہ کر دیا، رشتوں کو بھی نقصان پہنچا دیا، فاصلے بھی بڑھا دیے، اور جوانی بھی تباہ ہو گئی، بوڑھوں کی تنہائیاں بھی ناپاک ہو گئیں، بوڑھیوں کے اوقات بھی قرآن کے لیے قبول نہ ہو سکے، اور ماؤں کو بھی ان فونوں نے اولاد سے دور کر دیا، باپ کو بھی اپنی نسلوں کی پرورش سے بیگانہ کر دیا۔ اتنا بھی اپنے اوپر مسلط نہ کر لو، اتنا بھی اپنے اوپر مسلط نہ کرو، اتنا مسلط نہ کرو۔ ان کی والدہ کہتی تھی محمد صاحب پالنپوری سے، بیٹا قرآن تو سناؤ۔ جنت کے تذکرے پر بلک جاتی، جہنم کے تذکرے پر بے قرار ہو جاتی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، ہندو مسلم دنگا فساد ہونے لگا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی حمایت اور بچانے کے لیے جانے لگے، نوکرانی نے روکا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ انتظار میں تھے کہ امی کی نماز پوری ہو جائے تو اجازت لے کر جاؤں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کی نماز پوری ہو گئی تو والدہ نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ تمہیں سید احمد سے مجھ سے زیادہ محبت نہیں ہوگی، جاؤ اپنے بھائیوں کی حفاظت کرنا، اگر وہ چلے جائیں تو چھوڑ دینا، اگر نہ جائیں تو آخری سانس تک مقابلہ کرنا، اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو تمہارا منہ کبھی نہیں دیکھوں گی۔ یہ حوصلہ دینے والی مائیں، ایمان پر جینے مرنے کے عزائم پیدا کرنے والی مائیں، اور بے جگری کے ساتھ اپنی آخرت پر جمانے والی مائیں، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا حجاج بن یوسف جیسے ظالم کے سامنے بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ہیں، میرے رب نے تجھ سے نگاہ پھیر لی، میں کیوں نگاہ اٹھاؤں؟ یہ اسماء بنت ابو بکر کا بیٹا
ملاقات کے لیے آیا موت سے پہلے بیٹے، شہادت کی موت چاہنے والے لوہے کی زرہ نہیں بیچا کرتے، لوہے کی زرہ نہیں پہنا کرتے۔ اگر شہادت کی موت، اگر شہادت کی موت بیٹیوں کو مائیں رخصت کرتی تو کہتی تھی بیٹا نامحرم پر نگاہ نہ پڑے، راستے کے کنارے پر چلنا، راستے کے بیچ میں نہیں۔ بیٹا نکاح کے بغیر محبت کرنے والا ہوسناک بھیڑیا تو ہے، عاشق نہیں ہو سکتا ہے۔ نکاح کے بغیر محبت کی دعوت دینے والا، ہوس پورا کرنے والا بھیڑیا تو ہو سکتا ہے، وہ محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے مائیں اپنی بچیوں کو نصیحت کیا کرتی تھیں کہ ڈگری نہ آئے غم نہیں، اگر حیا لٹ گئی تو کچھ نہ رہا، اگر حیا لٹ گئی کچھ نہ رہا، اگر حیا لٹ گئی تو کچھ نہ رہا۔ حضرت علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ خاندان کی بچیوں کو بٹھا کر سکھلایا کرتی تھی کہ بالکنی میں کپڑے نہ سکھانا کہ اجنبی کی نظر تمہارے کپڑوں پر نہ پڑ جائے۔ وہ سکھلایا کرتی تھی بیٹے اپنا کام کرتے ہوئے خود ہی ہاتھ جل جائے یہ بہتر ہے، نوکرانی کے پیچھے اپنے دل جلانے کے مقابلے میں، نوکرانی کے پیچھے اپنا دل جلا لینے کے مقابلے میں۔ وہ ہدایات دیا کرتی تھی نکاح کرنے سے پہلے کہ اپنا کام خود کرنا سنت ہے، سسرال تمہارا اصل گھر ہے، میکہ تمہارا اصل گھر نہیں ہے۔ سسرال ذمہ داریوں کے سیکھنے کی جگہ ہے، میکہ ذمہ داریوں کے سیکھنے کی جگہ ہے، اور سسرال ذمہ داریوں کے نبھانے کی جگہ ہے، اور سسرال ذمہ داریوں کے نبھانے کی جگہ ہے۔ انصاف انصاف انصاف، بڑوں کے اندر انصاف کہ ساری بہوؤں میں برابری کیسے ہو جائے، ساری بیٹیوں میں برابری کیسے ہو جائے، رشتوں میں اولاد کی تربیت میں برابری کیسے ہو جائے۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں برابری کرو، جیسے تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں اولاد تمہاری برابر خدمت کرے، برابر خدمت کریں۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اگر ہم میں اور بیویوں میں انبن ہو جاتی تو میری والدہ ہماری بیویوں کا فیور لیا کرتی تھیں، ہمیں ٹوکا کرتی تھیں۔ میں نے ان کی ماؤں سے کہا تھا کہ تمہاری بیٹیوں کو میں خوش رکھوں گی، اس لیے بیٹا میں تمہیں ٹوکوں گی، آنے والی بہو کو نہیں، آنے والی بہو کو نہیں۔ یہ رخ ہوا کرتا تھا تربیت کا کہ بیٹیاں جب میکے جا کر آتیں تو زندگی گزارنے کے نئے اصول، نئے ہدایات لے کر آتی تھی۔ بیٹا جواب دینے سے آگ بھڑکا کرتی ہے، چپ رہنے سے، ہار ماننے سے جیت جاؤ گے۔ جیتنے کے لیے ہارنا پڑتا ہے، جیتنے والے تو سب کچھ ہار جاتے ہیں۔ جو لوگ عدالت میں مقدمہ جیتتے ہیں وہ گھر آ کر روتے ہیں، جو عدالت میں مقدمہ ہار جاتے ہیں وہیں سے رونا شروع کرتے ہیں۔ روتے تو دونوں بھی ہیں، کیونکہ رشتے سبھی کے لڑ گئے، خاندان سبھی کے بکھر گئے۔ بیوی کو شوہر نہ ملا، شوہر کو بیوی نہ ملی، بچوں کو باپ نہ ملا، بچیوں کو ماں نہ ملی، یہ تو سب ہار چکے ہیں۔ ناک جیت گئی، اناج جیت گئی، ضد جیت گئی، ہم تو سب کچھ ہار گئے، سب کچھ ہار گئے، سب کچھ ہار گئے۔ وہاں یہ سکھلایا جاتا تھا کہ بیٹا حق دینے والوں کو حق ملتا ہے، حق مانگنے والوں کو حق نہیں ملتا ہے، حق دینے والوں کو حق ملتا ہے، چھوٹا بننے سے بڑا پن ملتا ہے۔ چولہے کا ایک رکھنا ضروری نہیں، دلوں کا ایک رکھنا ضروری ہے۔
غلے کا ایک رکھنا ضروری نہیں، دلوں کا ایک رکھنا ضروری ہے۔ چولہے غلے بھی ایک ہوں، دل بھی ایک ہوں، پتہ نہیں کون سا گھرانہ ہوگا، ہمیں تو آج تک نہیں ملا۔ چولہا غلہ بھی ایک، دل بھی ایک، نہیں 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 نہیں۔ اگر چولہا غلہ الگ بھی ہو گیا، دل ایک ہے، مبارکبادی کے قابل، مبارکبادی کے قابل۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر، جو خاندان کا ذمہ دار ہوتا ہے، باپ ہوتے ہیں، بڑے بھائی ہوتے ہیں، کاروبار کے ذمہ دار ہوتے ہیں، عورتوں کے مال کی زکوٰۃ، زیورات کی زکوٰۃ ضرورت پڑنے پر بیچ کے استعمال کر لیتا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اگر ان زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر یہ جہنم کی آگ کے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بات فرمائی ہے۔ بہت دن ہو گئے حلیم نہیں بنی، بہت دن ہو گئے چکن نہیں تلا گیا، بہت دن ہو گئے فلاں ہوٹل کی نہاری نہ آئی، بہت دن ہو گئے اعتکاف کی لذت نہ ملی، بہت دن ہو گئے سورہ یاسین نہ پڑھا، بہت دن ہو گئے درود شریف کی مجلس منعقد نہ ہوئی، بہت دن ہو گئے دعوت کی محفلوں میں شرکت نہ ہوئی۔ چٹخاروں کے مزے پر کتنی عمر لٹاؤ گے، چٹخاروں کے مزوں پر کتنی عمر لٹاؤ گے۔ آخر روح کی غذا، دل کی غذا، اور دل اور روح کی لذتیں اور حقیقی ابدی راحتوں کا انتظام کب کرو گے، کب کرو گے؟ اللہ کی نیک بندیاں، جیسے مردوں کے لیے اعتکاف ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے۔ جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا تو نہیں، لیکن شوق ہونا چاہیے مسنون اعتکاف کا۔ گھر میں کونا ہونا چاہیے جس کو مسجد کہا جائے، گھر کی مسجد، گھر کا معتکف، گھر کا معتکف، گھر کی مسجد، جہاں پر 10 دن نہ صحیح ایک ایک دن اعتکاف، گھر کے کام کاج کے ساتھ اعتکاف۔ اللہ سے لو تو لگاؤں، چوکھٹ پر تو پڑ جاؤں، جب تک مغفرت نہیں ہوگی میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گی، دامن نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی فکر کرو، اعتکاف کو زندہ کرنے، زکوٰۃ کے مسائل کو علماء سے پوچھنے، اور دلوں کو جوڑنے، دراڑوں کو ختم کرنے۔ عمرے کے لیے چلے جاؤ گے، بہو سے معافی نہیں چاہو گے، حج کے لیے چلے جاؤ گے، بہن کی میراث واپس نہیں کرو گے، مسجد تعمیر کر دو گے لاکھوں کروڑوں کی، لیکن پارٹنر کے قرض کو ادا نہیں کرو گے۔ اصل کام پارٹنر کا قرض ادا کرنا، اصل کام بہن کی میراث دینا، اصل کام اپنی ساس سے رشتہ جوڑنا، اپنی بہو سے انبن کو ختم کرنا، ڈوری کیس کو واپس لینا، جٹھانی سے معاملے کو درست کرنا، دیورانی سے سلام کا شروع کرنا۔ یہ کیا منافقت ہے، یہ کیا ظاہری رکھ رکھاؤ ہے؟ کاغذ کے پھولوں سے بھی کہیں خوشبو ملا کرتی ہے، کاغذ کے جنگلوں کو دیکھ کر کیا دلوں کو راحت پہنچتی ہے؟ کاغذ کی مٹھائیوں کو دیکھ کر کیا زبان میں شیرینی آ جاتی ہے؟ یہ دکھلاوے کے رشتے، نمائش کے خاندان، اس سے دنیا اور دل اور روح کا سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو رشتوں کو جوڑنے کی فکر، دعا کے لیے آدمی وقت نکالے، کچھ نہیں کر سکتا اپنی کاہلی کی وجہ سے، بے ترتیبی کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ دعا تو کر لیا کرو۔ سارے بیٹے موجود ہوں، ایک بیٹا گم ہو جائے، ماں اس بیٹے کے انتظار میں رہتی ہے۔ لاکھوں بندے آ جائے، ایک نافرمان بندہ نہ آئے، اللہ اس بندے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اور جب وہ آتا ہے
تو ماں کہہ دیتی ہے دوسرے بھائیوں کو اس کو کچھ نہ کہنا، پتہ نہیں میرا بچہ کہاں کھا کر آیا ہے، کہاں راتیں گزار کر آیا ہے۔ یہ ایک ماں کی محبت کا حال ہے۔ میرے رب کی محبت کا کیا حال ہوگا؟ 99 درجے جس کے پاس محبت کے ہیں، اب میرا یہ بندہ آیا ہے، اب اس کو پچھلی باتیں لے کر نہ کوسنا، نہ ٹوکنا، دعا کے لیے وقت نکالو، دعا کے لیے وقت نکالو۔ شکایتوں کے لیے وقت ہے، غیبتوں کے لیے وقت ہے، دعا کے لیے وقت۔ جس پر دروازہ کھل گیا دعا کا، اس پر رحمت کا دروازہ کھل گیا، اس پر رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ کتنے بندے بندیاں عید کی خریداری سے فارغ ہو چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں، اور آخری 10 دن میں کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس اعتکاف، تبلیغی جماعت میں 3 دن 10 دن، تاکہ مجھے بہت سارے ثواب مل جائیں جماعت میں نکلنے کی وجہ سے، جماعت میں نکلنے کی وجہ سے۔ پوچھا علماء سے کہ میں تفسیر پڑھنا چاہتی ہوں۔ ایک اللہ کے نیک بندے نے قرآن کی آیت پڑھی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے ایسا قرآن اتارا ہے کہ جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ میرا تذکرہ کہاں پر ہے؟ پہلا پارہ پڑھ لیا، دوسرا پارہ پڑھ لیا، تیسرا پارہ پڑھ لیا، کیا منافقوں میں میرا تذکرہ؟ کیا جہنمیوں میں میرا تذکرہ؟ کیا مشرکوں میں میرا تذکرہ؟ پہنچے 10 پارے پار کر گئے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ کچھ لوگ ہیں انہوں نے کچھ نیکیاں کر رکھی ہیں، گناہ کر رکھے ہیں، اے اللہ آپ ان کی توبہ کو قبول کر لیجئے۔ حضرت حنب بن قیس فرمانے لگے یہاں میری تذکرہ ہے، یہاں میرا تذکرہ ہے، یہاں میرا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ کتنے حساس تھے وہ لوگ، کتنی زندہ دلی سے قرآن پڑھا کرتے تھے وہ لوگ، کتنی زندہ دلی سے قرآن پڑھا کرتے تھے وہ لوگ۔ یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، زلزلے بڑا عذاب نہیں ہے، طوفان بڑا عذاب نہیں ہے، زمینوں میں دھسا دیا جانا بڑا عذاب نہیں ہے، اور صاف کہتا ہوں ماب لنچنگ بڑا عذاب نہیں ہے، فسادات بڑا عذاب نہیں ہے۔ بڑی آزمائش، بڑا عذاب یہ ہے کہ زندہ رکھ کر یہودی بنا دیا جائے، زندہ رکھ کر عیسائی بنا دیا جائے، زندہ رکھ کر ہندوازم پڑھا دیا جائے، تاریخ کو مسخ کر دیا جائے، ہندوانہ تہوار کا عادی بنایا جائے، رکشا بندھن وہ اجنبی مردوں کو کرنے لگ جائے، پردے پر سے اس کا اعتماد اٹھ جائے، اپنی پچھلی 700 سالہ تاریخ سے وہ ناواقف ہو جائے، اپنے بڑوں کے کارناموں سے وہ جاہل رہ جائے، وہ نسل جیتے جی دفن ہو چکی ہے، وہ جسم کی آزاد رہ کر بھی ذہن و دماغ کی غلام بن چکی ہے، وہ 3 وقت کا کھا کر بھی مردہ ہو چکی ہے، وہ بڑے کاروبار چلا کر بھی بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ اصل ہے ایمان کی حفاظت اور دعوت دین کی حفاظت اور ایمانی صلاحیتوں اور ایمانی صفات میں ترقی کی فکر، قضا روزوں کی فکر ہونی چاہیے، مکتب مضبوط قائم ہونے چاہیے، مکتب مضبوط قائم ہونے چاہیے۔ بڑے بڑے مکانات تو ہیں، کرائے پر دینے کے لیے تیار، اپنی بیٹیوں کے لیے مکتب قائم کرنے تیار نہیں ہے، بیچلرز کو چھوٹے چھوٹے پورشنز دینے کے لیے تیار، لیکن اپنی نسلوں کے لیے قرآنی تعلیم کا انتظام کرنے تیار نہیں۔ نادان، دولت سے قسمت نہیں بنتی ہے، تربیت سے قسمت بنتی ہے۔ اللہ کے ناراضگی کے جھاڑو سے کوئی نہیں بچے گا، کینیڈا بھاگنے والا بھی نہیں بچے گا، آسٹریلیا بھیجنے والی بھی نہیں بچے گی،
ساری دنیا میں قیامت کا منظر ہے، جنگ کا ماحول ہے، آزمائش کی زندگی ہے، چھٹائی اور چھنائی کا ماحول ہے۔ مومن اور منافق میں اللہ تعالی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دینا چاہتے ہیں۔ کون ہے جو واقعی قرآن و شریعت پر جینا اور اس پر مرنا چاہتے ہیں؟ کتنے ہیں جو پردے میں رہ کر بے پردگی کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اور کتنے یورپ کے ماحول میں رہ کر پردے میں مرنا چاہتے ہیں، کتنے مدینہ میں رہ کر یورپ کی زندگیاں، اور کتنے یورپ میں رہ کر مدینہ میں مرنے اور مدینہ والوں کی زندگی اپنانے کے جذبات رکھتے ہیں۔ اللہ ان سب میں فرق کر دینا چاہتا ہے۔ اس لیے عید کے چاند پر نماز میں کمزوری، عید کے چاند پر پھر زبان کی بے لگامی، یہ رمضان کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت و شریعت عید کا چاند دکھنے تک نہیں، عبادت و شریعت آخری سانس نکلنے تک، آخری سانس نکلنے تک۔ وہ بھی کیسے لوگ تھے؟ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کھول دی، انہوں نے اپنا سر ہٹا لیا، اس کے لیے تھوڑی کر رکھا ہے، تو موت کے فرشتے نے ہاتھ پر اللہ لکھا ہوا بتلایا، تب ابن فارس کی روح آسانی سے نکل گئی۔ ان کی محبت میں جیتا تھا، ان کے لیے میں مرنا چاہتا ہوں۔ جنت تو بات کی چیز ہے، وہاں کی راحتیں تو بات کی چیز ہیں، اور جنت بھی اس لیے کہ اللہ کی رضا مل جائے گی۔ لوگ زندوں کی قدر نہیں کرتے، اپنے علاقے کے علماء کی قدر نہیں کرتے۔ یہ آپ کے سعید آباد نے اس واقعے کو دیکھا 92 میں، یہاں پر مسجد ہے، شاہ معظم شہید نامی ایک اللہ کا ولی، وہ کرفیو تھوڑے سے ختم ہونے پر بابری مسجد کی شہادت کے موقع پہ جا رہا تھا، پیچھے سے 2 دشمن آئے، چھرا گھونپ دیا، بندے خدا سائیکل پر سے اترا، رکعت باندھ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا نہیں ہویا جا سکا، سجدے میں گر گیا اور روح پرواز کر گئی۔ میرے سارے سامان کفن دفن کے اس صندوق میں ہے، دیکھ لینا۔ مرنے کے بعد صندوق کھولا، سارے سامان ہے، نہلانے کا سامان نہیں۔ علماء سے پوچھا، علماء نے جواب دیا کیسے مرا ہے یہ شخص؟ حضرت ایسے شہید کر دیا گیا۔ بھائی شہید کو نہلایا نہیں جاتا ہے، اور اس لیے اس نے نہلانے کا سامان نہیں رکھا اپنے لیے۔ جب یقین تھا کہ شہید ہی مرنا ہے تو نہلانے کے سامان کی بھی ضرورت نہیں۔ کیسے آخرت کی تیاری کرنے والے، یہ کیسے مردہ دل ہیں، جنازوں کو نہلا کر بھی ان کو موت یاد نہیں آتی، موت کے بستر پر بھی وصیت یاد نہیں آتی، سخت بیماریوں میں بھی قضا روزوں کے فدیے یاد نہیں آتے۔ یہ کیسے دل ہیں کہ ان کو ایسے مرنا گوارا ہے کہ آج تک سورہ فاتحہ کا مطلب نہ سمجھا، آخری 10 سورتوں کے مفہوم کو نہ سمجھا، باپ کے لیٹر کو پڑھے بغیر، بیٹے کے خط کو پڑھے بغیر میسج کی آواز پر دھڑکن بڑھ جاتی ہے، ہاتھ آگے بڑھتا ہے میسج دیکھنے کے لیے، کسی آوارہ کا، کسی کمپنی کا، کسی بیکار انسان اللہ کے کلام کو سمجھے بغیر یہ ویرانی کی زندگیوں سے توبہ کریں، اور اپنی دعوت کی محنتیں، اللہ کے راستے کی ٹھوکریں، اپنی قربانیوں کو بڑھانا، ملکوں اور عالم میں جانے کے ارادے اور اللہ تعالیٰ سے فیصلے کروانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، بچے کچے دن صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 16 17 قیمتی معرکے اس مہینے میں ہوئے، بدر اس مہینے میں، محنت و مجاہدے کا مہینہ ہے، نیند کی مقدار بڑھانے کا نہیں۔
محنت و مجاہدے کا مہینہ ہے، کاہلی اور غفلت کے بڑھانے کا نہیں، زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اللہ گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مأوانا یا ملجانا، اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ ایک رمضان ملے مغفرت نہ ہو، اس کے لیے بربادی کی دعا ہے۔ ہمیں تو زندگی کے 30 رمضان مل گئے، ہمیں تو زندگی کے 25 رمضان مل گئے، نہ جانے ہماری مغفرت ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے گودوں کی ویرانی کا خاتمہ فرما، ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، ہمارے رشتوں میں جوڑ پیدا فرما، ہماری اولاد کو اعمال کی توفیق عطا فرما، ہماری ماؤں کی تمناؤں کو بدل دیجئے، ہمارے جوانوں کی تنہائیوں کو دھو دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بڑوں نے جو نیکیاں کی، نسلوں میں اس کی برکتیں قائم فرمائی ہے۔ اے اللہ ان کے زندہ کیے ہوئے خیر کو بڑھانے والا بنا دیجئے۔ وہ فقیری نہ دیجئے جو کفر تک پہنچا دے، وہ مال نہ دیجئے جو نشے میں ڈبو دے، وہ موت نہ دیجئے جو اچانک آ جائے۔ اے اللہ دجال کے فتنے سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، قیامت کی رسوائیوں سے بچا، دلوں کی سختی کو نرمی سے بدل دیجئے۔ بیماریوں کا ڈر تو ہے، گناہ کا ڈر نہیں ہے، موت کا ڈر ہے، جہنم کا ڈر نہیں ہے، چیزوں کا شوق ہے، آپ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے۔ اے اللہ اس دل کی دنیا کو بدل دیجئے، اے اللہ مخلص معاون دیجئے، قضا نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائیے، رشتے کٹے پھٹے ہیں جوڑ دیجئے، قرضوں میں ڈوبے ہیں ادا فرما دیجئے، پیسے رکے ہیں انتظام فرما دیجئے، روحانی بیماریوں میں شفا عطا فرما دیجئے۔ آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ حاجیوں کے قافلے میں شامل فرما، اور ساری دنیا میں ایمان اور امن کو قائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ۔